السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة۔ اللہ احکم الحاکمین کی توفیق اور فضل سے آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ موضوع ہے انسان کا اپنے معاملات، اپنی زندگی اور اپنے اعمال کی نگرانی کرنا، انسان کا اپنے آپ کی حفاظت کرنا۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں فرمایا کہ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، نارا، جہنم کی آگ سے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ علیکم انفسکم، اپنے آپ کا خیال رکھو، اپنی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ جب تم ہدایت پر ہوگے تو گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہوگے تو دین سے گمراہ ہونے والا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نقصان اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان خود اپنے آپ سے، اپنی ذات سے غافل ہو جائے۔ دنیا کے لحاظ سے بھی انسان نقصان اٹھاتا ہے جب اپنے آپ سے غافل ہو جائے، اور دین کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے بھی انسان نقصان اٹھاتا ہے جو اپنے آپ سے غافل ہو جائے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پر، اپنے معاملات پر ہمیشہ نگاہ رکھنی چاہیے، تاکہ کوئی معاملہ ایسا سرزد نہ ہو جس سے نقصان ہو جائے۔ سورہ الانفطار آیت نمبر 10، اللہ احکم الحاکمین کا ارشاد ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں۔
کرامن کاتبین، وہ بڑے معزز لکھنے والے فرشتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو وہ سب جانتے ہیں. یعنی جو تم عمل کرتے ہو وہ فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں. لہذا انسان کو اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بلکہ اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا ہر عمل لکھا جا رہا ہے. اللہ کے مقرر کردہ فرشتے لکھ رہے ہیں، لہذا اپنے اعمال کو سوچ سمجھ کر کیا جائے. کوئی بھی عمل چاہے وہ زبان سے ادا ہونے والا ہو یا اپنے اعضاء سے، انسان کے لیے وہ اعمال یا وہ زبان سے ادا کیا گیا کلمہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے. جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ نے فرمایا، انسان بعض اوقات کوئی اچھی بات، اللہ کی رضامندی والی بات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، لیکن انسان کو اس کی حقیقت و اہمیت کا علم نہیں ہوتا. بس زبان سے ایک کلمہ ادا ہو گیا، اللہ کم الحاکمین اس بندے کے لیے اپنی رضامندی لازم کر دیتے ہیں. فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اسی طرح انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ بھی بعض اوقات ادا کر دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے لیے اپنی ناراضگی کو لازم کر دیتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کی، اپنے اقوال کی حفاظت کرے، اپنا خیال رکھے، اپنی فکر کرے. سورہ النساء آیت نمبر 131، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اہل کتاب جو تم سے پہلے گزر چکے، ان کو اور تمہیں ہم اس بات کی وصیت کرتے ہیں کہ ان اتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا. اور تقوی کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، لوگوں میں ہو، اکیلا ہو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھے. یہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے، حکم دیا ہے، تاکید سے فرمایا ہے. اہل کتاب کو بھی فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور تمہیں بھی یہی حکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی وصیت کیجئے، زاد راہ دیجئے. تو آپ نے فرمایا، اتقوا اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی جانا اللہ سے ڈرتے رہنا. لہذا اپنے معاملات، اپنے اعمال، اپنے اقوال، اس کی فکر مندی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ احکم الحاکمین سے ڈرتا رہے. سورہ المجادلہ آیت نمبر 7 میں اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو آگاہ فرمایا
فرمایا کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم 3 آدمی مل کر اگر کوئی سرگوشی کر رہے ہو تو یاد رکھو چوتھا اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم 5 آدمی مل کر آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہو تو یہ یاد رکھو کہ چھٹا اللہ رب العزت ہے، یعنی اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے علم، قدرت، اختیارات کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم زیادہ ہو یا کم۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، جو تم عمل کرتے رہے اللہ قیامت کے دن تمہیں اس کی خبر دے گا۔ لہذا یہ مت بھولیں کہ ہم کبھی اللہ احکم الحاکمین کے اختیارات سے باہر نکل جائیں گے پھر ہم جو چاہیں کریں، نہیں، کوئی بھی جگہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سورہ قاف اللہ احکم الحاکمین کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو بھی جانتے، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے اور خیالات ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ ہم تو انسان کی شارک کے قریب ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 16۔ سورہ غافر میں اللہ تعالی نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، خیانت کرنے والی آنکھ کو بھی وہ جانتا ہے اور جو دل چھپاتا ہے، جو دل میں باتیں پوشیدہ ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ان سارے دلائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ انسان اپنا خیال رکھے، کبھی بھی انسان اپنے آپ سے غافل نہ ہو جائے، کیونکہ انسان سے، اس کی زبان سے، اس کے اعضاء سے ہونے والا ہر عمل یہ لکھا جا رہا ہے، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو لہذا غافل کیسے انسان ہو سکتا ہے کہ جب اس نے ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور پھر چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہر ایک کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین پوچھیں گے۔ ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، انسان جب قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو یہ کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، اس میں کوئی چھوٹا عمل یا بڑا عمل جو زندگی میں نے کیا ہو ہر بات اس کے اندر موجود ہے، کوئی چیز رہ نہیں گئی۔ اب ہمیں اس نظریے کو مزید پختہ کرنے کے لیے چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں اپنے موضوع کو پھر دہرا دوں، موضوع یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل، ہر قول لکھا جا رہا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب ہوگا، لہذا انسان اپنے آپ کی حفاظت کرے، اپنے آپ کا خیال رکھے، کوئی عمل ایسا نہ کرے یا کوئی بات ایسی نہ کرے جو اللہ کے ہاں اس کے لیے سزا کا باعث بن جائے۔ اب چند چیزیں جو انسان کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اگر ان چیزوں کو اپنائے گا تو انشاءاللہ انسان اپنے آپ کو بھول نہیں سکتا۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کی تعظیم اپنے دل میں رکھے، کبھی اللہ کی عظمت کو نہ بھولے۔ یہ
چند ایسی باتیں جو اس موضوع کو مزید پختہ کر دیتی ہیں اور انسان کے اندر ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کا خیال رکھے، اپنے آپ کو کبھی بھولے نہیں۔ ان میں سے پہلا عمل جو انسان کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی تعظیم اپنے دل کے اندر رکھے، اللہ کی عظمت کو کبھی نہ بھولے، کیونکہ جب انسان اللہ کی عظمت اور اللہ رب العزت کی قدر کرے گا تو پھر انسان کو یہ بھی دل کے اندر بات ہوگی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں جہاں بھی چلا جاؤں میں اللہ احکم الحاکمین سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدر کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ وما قدر اللہ حق قدری، مگر انسان کی حالت یہ ہے کہ جیسے اللہ کی قدر، اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، انسان نہیں کرتا۔ اور پھر انسان کو اپنے اعمال پہ خوب توجہ دینی چاہیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے احکامات پر عمل کرنے میں، ہمارے راستے میں چلنے میں پوری کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں۔ دوسری بات انسان کو یہ یاد رکھنی چاہیے اللہ احکم الحاکمین کی صفات کو اچھی طرح سمجھے، مطالعہ کرے اور ان کو ہمیشہ یاد رکھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کو حفظ کر لیا، جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کے جتنے بھی اسماء و صفات ہیں ان کو یاد رکھے، ان کے معانی پر غور کرے اور عقیدہ بنا لے کہ یہ تمام صفات اللہ احکم الحاکمین میں، اللہ کی ذات اور صفات میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا یہ جب بات ذہن میں بیٹھ جائے گی تو پھر انشاءاللہ انسان کا عقیدہ اللہ پر مضبوط ہوگا اور اپنے آپ کا خیال رکھے گا۔ انسان کو جب یہ پتا ہو کہ میرا اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ میرے اوپر پورا کنٹرول رکھتا ہے، تو پھر انسان یقیناً اپنے آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ مالک سے ڈرتا رہے گا۔ تیسری چیز، جو احکامات شریعت کی طرف سے دیے گئے ہیں انسان ان کے اوپر مضبوطی سے قائم رہے۔ زندگی میں مختلف قسم کے حالات پیش آتے ہیں، کئی مصیبتیں بھی آتی ہیں، لیکن اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کی حفاظت کروں، اپنا خیال رکھوں، تو پھر استقامت اختیار کرنا ہوگی، دین کے اوپر قائم رہنا، مصائب پہ صبر کرنا، یہ اپنی زندگی کا شیوا بنا لے۔ نمبر 4، سلف صالحین صحابہ کرام، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں کو پڑھے، کیونکہ دوسروں کو دیکھ کر بھی انسان اپنی اصلاح کرتا ہے کہ صحابہ کرام نے کیسے اپنی اصلاح کی، اپنا کیسے خیال رکھا۔ تو انسان جب ان واقعات کو دیکھے گا تو انشاءاللہ اس کے عمل میں پختگی آئے گی، اپنا خیال رکھنے میں مدد ملے گی۔ 5ویں چیز، اپنی خلوت کے معاملات کو درست کر لیں۔ جب اکیلا ہو تو پھر انسان اپنے اعمال کو اور زیادہ پاکیزہ کرنے کی کوشش کرے۔ جس کی خلوت صحیح ہو گئی، اللہ اکبر،
علیحدگی کی زندگی، اکیلے کی زندگی اس کی صحیح ہوگی، وہ کامیاب ہے۔ لوگوں میں تو انسان خیال رکھ لے گا اپنا، لیکن جب خلوت میں ہوگا تو پھر یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے جو اعمال ہیں وہ تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ہوں گے۔ ان کے جو اعمال ہیں وہ تہامہ کے پہاڑوں کی مانند، لیکن اللہ کم الحاکمین ان کے وہ اتنے نیک اعمال بھی بالکل ہوا میں اڑا دے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہوں گے تو تمہارے جیسے ہی، تم میں سے ہی ہوں گے، لیکن ان کی غلطی یہ ہوگی وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کی حرمتوں کی پامالیاں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ اپنی حفاظت نہیں کرتے بلکہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں انسان کو کرنی چاہیے، اس سے انشاءاللہ اپنے اعمال اور معاملات کی اصلاح اور دیکھ بھال میں، حفاظت میں معاونت ہوگی، مدد ہوگی انشاءاللہ۔ آخر میں چند مزید باتیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور یہ دعا کیا کرو کہ ہماری موت اسلام پہ آئے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب انسان اپنا خیال رکھے گا۔ نمبر 2، یہ عقیدہ ہو کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف آیت نمبر 17، ہماری زبان سے کوئی بھی کلمہ ادا ہو اللہ رب العزت کے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں، وہ نگران ہیں۔ قرآن مجید کی آیت سورہ قاف آیت نمبر 17 میں فرمایا ان الیمین وعن الشمال قعید، انسان کے دائیں اور بائیں اللہ کے مقرب فرشتے بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہوگا انسان کے اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیے جائیں گے۔ تو لہذا میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، موضوع یہ تھا کہ التربیۃ علی الرقابۃ الذاتیہ، انسان اپنی حفاظت کرے، اپنی نگرانی کرے، اس عقیدے کے ساتھ کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، قادر ہے، عالم ہے، علیم بذات الصدور ہے، میری ہر بات، ہر عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں بلکہ اللہ کو معلوم ہے۔ دوسری بات، اپنی حفاظت کریں گے، خیال رکھیں گے تو یقیناً اللہ کم الحاکمین کی عظمت اور اللہ کم الحاکمین کی شان انسان مد نظر رکھتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور قدر زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو لہذا اپنے آپ کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہاں میں اس بات کی بھی تنبیہ کرتا چلوں اپنے آپ کو بھی اور میں سامعین کو بھی، ہمارے اندر بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک غلطی بڑی نمایاں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا خیال نہیں رکھتے، دوسروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اپنے اعمال پہ ہماری نظر نہیں ہوتی، دوسروں کے اعمال کی ان کے اوپر صرف نظر ہی نہیں رکھتے بلکہ ان کی غلطیوں کی تلاش اور ٹو میں ہوتے ہیں، اور یہ بات بہت ہی خطرناک ہے۔ انسان کو اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے، قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اور کہیں فرمایا علیکم انفسکم، اپنے آپ کا خیال رکھو، اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ اللہ کم الحاکمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو یاد رکھیں، اپنی حفاظت کریں، اور اللہ کم الحاکمین ہماری بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.